میرا عشق میری اس پاک سرزمین کے لیے صدر عالی وقار، یہ پاکستان رب کا احسان، یہ پاکستان میری پہچان، یہ پاکستان ماؤں اور بہنوں کی دعاؤں کی شان، یہ پاکستان طاہر اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر، یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر۔ صدر عالی وقار قیام پاکستان نے ہمارا دامن ابدی خوشیوں میں بھر دیا، مگر ہم نے اس کی حرمت اور تقدیس کو ذاتی اغراض و مقاصد کی نظر کر دیا۔ صدر عالی وقار آج گرد و پیش نگاہ دوڑاؤں تو کہیں عوض کے نعرے نظر آتے ہیں، تو کہیں تعصب کی جلسہ دینے والی آگ کے مینارے، تو کہیں آؤں کے المناک شرارے، تو کہیں آنکھوں میں بڑکتے انگارے، تو کہیں بے کس و لاچار، تو کہیں ارمان نصیبی کے تانے، تو کہیں گونائے ہوئے خورشید، تو کہیں کملائے ہوئے ستارے، تو کہیں زلزلہ زدگان ہے، تو کہیں سیلاب میں گرے غم کے مارے۔ جبر و استبداد کی اس تیرگی میں ٹھوکریں کاتی دکھائی دیتے ہیں، تو عالی وقار ظلمت دوران میں خورشید سحر ملتے نہیں۔ منزلوں کی جستجو کا تذکرہ بے سود ہے، ڈھونڈنے نکلو تو حق اپنے بھی گھر ملتے نہیں۔ مگر صدر عالی وقار ہم نا امید نہیں، مسائل کس کی زندگی میں نہیں ہوا کرتے، کیا اس کا حل خودکشی کر لینا ہے؟ نہیں عالی وقار نہیں، ہم ایسی قوم سے تو نہیں، 100 بار آسمان نے ہمیں امتحان میں ڈالا اور ہم سرخرو رہے، تقدیر نے بارہا ہمارے صبر و استقلال کو پرکھا اور ہم ثابت قدم رہے۔ ذی وقار ہمارا دشمن ہمیں نیست و نابود کرنے کی سازشیں کرتا رہا، مگر ہم ڈٹے رہے۔ کوئی بٹیرا، کوئی زردار، کوئی ہوس کا پجاری ہمارے سیاہ و سفید کا مالک بنتا رہا، مگر ہم برداشت کرتے رہے، کیونکہ ہم نے رسم شبیری کو اپنے ہاتھ سے جدا نہ کیا، اور جب جب ضرورت پڑتی رہی ہم اپنی خانقاہوں سے نکل کر اپنی گردنیں کٹاتے رہے۔ ہم طوفانوں کا رخ بدلنے کے لیے ہوا سے بغاوت کرتے رہے، کیونکہ نئی سوچ ان فرشی خدائی کے دعویدار عناصر کو نیست و نابود کرنا جانتی ہے کہ فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا؟ نہیں سوچ کی پرواز روکنے والوں، نہیں عوام کی تلوار کون روکے گا؟ نہیں عوام کی تلوار کون روکے گا؟ آپ سب لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔